نقطہ نظر پیش کریں گی اور مہنگائی سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے عوام کا ساتھ دیں گے اور عوام کی آواز میں آواز ملائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے جہاں پارٹی تنظیموں کے جو ہمارے جو ریجنل صدور تھے پنجاب کے، ان سے بھی علیحدہ نشست کی اور ان کو ہدایت دی کہ وہ فی الفور جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ گراس روٹ لیول پر اس کو مکمل کریں، اس کو جہاں جہاں ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے اس کو ریسٹرکچر کریں اور جہاں ویکنسیز ہیں ان کو فل کریں تاکہ جو تنظیمیں ہیں وہ فعال کردار ادا کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارا جو مطمع نظر ہے وہ ہے ملک میں فوری شفاف انتخابات۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر انتخابات پر اب توجہ نہ دی گئی اور جو حکومت وقت چاہتی ہے کہ ان کو کھینچا جائے، اس سے ملک کا بے پناہ نقصان ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جائے گا اور حالات اتنے بگڑ جائیں گے کہ پھر ان کو صحیح سمت لانا مشکل ہو جائے گا اور حکومت ایک غفلت کی نیند سو رہی ہے۔ انہیں کوئی احساس نہیں ہے لوگوں پر کیا بیت رہی ہے، انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ جو فلڈ سے متاثر ہیں حضرات، بالخصوص صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے ان کو بالکل ان کو جس طرح مس ہینڈل کیا ہے ریلیف ورک کو، اس پر بے پناہ لوگوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا اور ہمارا یہ خیال ہے کہ سندھ میں پہلی فرصت میں جو ناقص منصوبہ بندی کی گئی ہے اور جو کچھ تو قدرتی آفت تھی اور کچھ ایک مفاد پرست ٹولے نے اپنی بقا اور اپنی زمین اور اپنا باغ اور اپنا مکان بچانے کے لیے جو عام لوگوں کو پانی کے جو بند سے ان کی جو ان میں شگاف ڈالے گئے وہ اس ترتیب سے ڈالے گئے کہ کچھ کو محفوظ کیا گیا اور کچھ کو ڈبو دیا گیا۔ اس پر بھی لوگوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ جو اس وقت آٹے کی صورتحال روزانہ بگڑتی جا رہی ہے، اس پر تبادلہ خیال ہوا کہ جس طرح آٹے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور کوئی اس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، بر وقت امپورٹ نہیں کی گئی گندم۔ سندھ نے ایک اپنا ریٹ اناؤنس کر دیا ہے، پنجاب ایک اور سوچ رہا ہے اور سرپلس پروونس تو پنجاب ہے اور سندھ میں جو پانی کھڑا ہے تشویش یہ بھی ہے کہ یہ بھی ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ کیا وہ گندم کی فصل کاشت کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کاشتکار کے لیے سیڈ اویلیبل ہوگا، بیج چاہیے نا گندم کی کاشت کے لیے، کیا معیاری سیڈ ان کو دے پائیں گی حکومتیں کہ نہیں، کیا کھاد کی اویلیبلٹی، کھاد کی جو قیمتیں ہیں جو آسمان کو چھو رہی ہیں اس کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ تو اس کی ایک حکمت عملی کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہے کہ اگر فوڈ انسیکیورٹی پیدا ہو گئی تو اس سے مسائل جو ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل اس کے لیے انہوں نے بالکل کہا ہے کہ ہمارا مطمع نظر ہے الیکشنز ہم چاہتے ہیں۔ اگر الیکشنز ہوں گے اور اگر الیکشنز میں بیجا تاخیر کی گئی تو پھر ہمیں عوام کی طاقت سے ہمیں رجوع کرنا ہوگا اور پبلک کو موبلائز کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ملک کو ڈبو رہے ہیں، یہ ملک کے مستقبل کو ڈبو رہے ہیں اور مزید انتظار نہیں ہو سکے گا۔ اچھا ہاں، یہ بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ سے روابط میں ناکامی کی صورت میں یہ احتجاج کیا جا رہا ہے، اگر دوبارہ کوئی رابطے ہوتے ہیں دیکھیے بات دیکھیے نہیں دیکھیے بات سنیے، آپ مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں نا۔ الیکشن اس ملک کی ضرورت بن گئی ہے، جتنا ذی شعور طبقہ ہے نا، چاہے وہ صنعت کار ہیں، چاہے وہ انویسٹرز ہیں، وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایکشن پلان نہیں ہے۔ اب تو جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، ورلڈ بینک، IMF، وہ بھی خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں کہ اگر اس سچویشن کو جس طرح ڈرفٹ کر رہی ہے، اگر ایسی ڈرفٹ ہوتی رہی تو اللہ نہ کرے
श्री लंका वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है, सोशल अनरेस्ट हो सकता है। उससे बचने के लिए वाहिद और मुनासिब तरीका यही है, ये अपने इक़्तिदार को ना चिपके रहें, पाकिस्तान के मफाद को देखें, और पाकिस्तान का मफाद ये तकाजा कर रहा है कि इंतखाबात करवाए जाएं और मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। अब उसके लिए अगर ख़ान को कॉल देनी पड़ी तो उन्होंने कहा है मेरी कॉल के लिए आप तैयारी करें। और देखिए इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते, पहले तो सितंबर आपने ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते, मैं इतना ही कह सकता हूँ। सर आखिर में ये बताइएगा कि नैब केसेस जो हैं वो वापस एहतसाब अदालत में भिजवा दिए हैं, 50 से ज़ायद केसेस हैं। देखिए आप ये देखिए, ये जो हुकूमत में आने का इनका जो मकसद है वो यहाँ हो गया। अवाम की फलाह इनकी नहीं थी मकसद, जमहूरियत को परवान चढ़ाना इनका मकसद नहीं था। जितनी फस्तायत इस दौर में हुई है, जितना मीडिया को गैग करने की कोशिश की गई है, चैनल्स को बंद करने की कोशिश की है, धमकाया गया है, डराया गया है, वो आपके सामने है। इनका ऑब्जेक्टिव था NRO 2 और उसमें वो कामयाब हो गए, नैब के कानून में तरामीम करवाने में वो कामयाब हो गए। और ये एक जो इनका जो एक मिली भगत से, इनकी मिली भगत से जो तरामीम हुई हैं नैब के कानून में, उससे अब जितने आप देखें जो बड़े बड़े नाम थे जिन पे करप्शन के केसेस थे, आज मुस्तफ़ीद हो गए। 3 तो दो साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, और एक मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, तीनों इस नए कानून से फिल फॉर मुस्तफ़ीद हो गए। इस तरह और बड़े बड़े नाम हैं जिन्हें उनके केसेस को 50 के लगभग केसेस जो हैं वो वापस कर दिए गए हैं। तो ये इन्होंने अपना मकसद जो पूरा करना था वो कर लिया। एहतसाब के अमल का जनाजा निकल गया है, उसको अमली तौर पर दफन कर दिया गया है। चले अगर वो कर भी लिया है, अपना मफाद पूरा कर भी लिया है, तो मज़ीद कौम की आजमाइश में, कौम को आजमाइश में ना डालें, इंतखाबात करवा दें। और कौम इनसे छुटकारा चाहती है और उसका मुनासिब और वाहिद जमहूरी आइनी तरीका इंतखाबात है। सर ये पार्लियामेंट को एक्सटेंशन देने की बात हो रही है, इससे तो इमरान खान साहब फिर लंबे अरसे तक पार्लियामेंट नहीं जा सकेंगे। देखिए गुजारिश ये है कि ख्वाहिशात पर पाबंदी तो कोई नहीं लगा सकता ना, ख्वाहिश कोई भी कर सकता है, लेकिन इस वक्त जो मुल्की हालात हैं और जो संजीदा तबकात हैं वो समझते हैं कि इकॉनमी टैंक कर रही है, और अगर ये ड्रिफ्ट जारी रहा तो मुल्क के लिए ख़तरनाक होगा। थैंक यू। रुके शायद कोई आ जाए और